السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ 28ویں ترمیم کے بڑے دلچسپ قسم کے کچھ پوائنٹس سامنے آئے ہیں مبینہ طور پر، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم پنکی سے بھی پہلے یو اے ای کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یو اے ای سے پاکستانیوں کو کوئی ڈیپورٹ نہیں کیا جا رہا، اور یہ سب جو ہے وہ جعلی خبریں ہیں، فیک نیوز ہے، یہ سب غلط خبریں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر پاکستان میں 300 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر آئے ہیں، اور میرے اس میں ریلیٹیو بھی شامل ہیں جن کو یو اے ای کے اندر گرفتار کیا گیا۔ اور ایسے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ کوئی اگر کہیں پر فوڈ ڈلیوری کرنے گیا ہوا تھا یا کوئی اپنا کام کر رہا تھا تو اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اس کو سیدھا جیل میں ڈال دیا گیا۔ 8 سے 10 دن ان کو جیل کے اندر رکھا گیا، وہاں پر بامشقت یعنی کہ ان سے مشقت کروائی گئی۔ 8 دن ان کو جبری طور پر جیل کے اندر رکھ کر پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا پاکستان کے اندر۔ اب یہ چینل وہ واحد چینل ہے جس نے آپ کو 2 اپریل کو یہ خبر دی تھی کہ جو یو اے ای ہے وہ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے لگا آنے والے دنوں میں، اور اس نے جو نئے ویزا ہیں وہ بھی بند کر دیے ہیں پاکستانی کے اوپر، اور بڑے سلیکٹو قسم کے جو ویزا ہیں وہ اب وہ ایشو کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہمیں وہ خبریں سامنے میں آئیں کہ لون بھی یو اے ای نے واپس لے لیا۔ یو اے ای اور پاکستان کے حالات بھی خراب ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی یو اے ای کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کافی کچھ جو ہے وہ بولنے لگ گئے۔ اب طلال چودھری صاحب نے اس دوران میں یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے، عجیب ایک سٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح چوہا جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ جی نہیں مجھے تو بلی نظر ہی نہیں آ رہی، لیکن بلی آخر میں اٹیک تو کرے گی نا۔ تو یو اے ای جتنے بھی اقدام کر رہا ہے گورنمنٹ کو پتہ ہے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ کوئی 10 لاکھ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اس کے اندر، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی 300 کے قریب لوگ مزید ڈیپورٹ ہوئے ہیں اس کے اندر، اور میں یہ خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ پہلے لوگ یہ خبر دیتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو خبر ویریفائی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب جب میرے اپنے ریلیٹیوز میں لوگ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے ان کو کام کرتے ہوئے اٹھایا گیا، اور اٹھا کے ان کو کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، کوئی سامان نہیں اٹھانے دیا گیا، کوئی چیز نہیں اٹھانے دی گئی، ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور 8 دن جیل میں مشقت کروانے کے بعد ان کو جہاز میں بٹھایا اور انہوں نے کہا جی نکلو اب آپ پاکستان جاؤ، یہاں پہ دوبارہ اب آپ نے واپس نہیں آنا ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت یو اے ای کے اور پاکستان کے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ انفارچونیٹلی بجائے اس میں یو اے ای کی گورنمنٹ سے کوئی بات کرنے کے، کوئی اس کے اوپر مسائل کو حل کرنے کے، طلال چودھری صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ایسا تو سرے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا، یعنی کہ تمام جو خبریں ہیں ان کو ڈکلائن کر دیا گیا کہ جی یہ سب جھوٹ ہے، لیکن ڈی پورٹ ہو رہے ہیں لوگ، اور اسپیسیفک لوگ بھی ایک طبقے کے ہو رہے ہیں۔ میں اس طبقے میں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بالکل پن پوائنٹ ہو جائے، لیکن اسپیسیفک ایک طبقے کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسرے بھی جو لوگ ان کو ملتے جا رہے ہیں ان کو بھی وہ ڈیپورٹ کرتے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ اب دوسری جو خبر ہے وہ ہے 28ویں ترمیم۔ اب 28ویں ترمیم آنے کی باتیں چل رہی ہیں، اور اس سے پہلے دی گریٹ پنکی کی بھی انٹری ہو گئی ہے، اور پنکی کی جیسے ہی انٹری ہوئی ہے ہم نے دیکھا اسلام آباد کے اندر آپریشن ہوں، دہشت گردی کے مسائل ہوں، اکانومی کا مسائل ہوں ہمارے پاس، پھر پیس ٹاک ہو ہمارے پاس، پھر ہمارے پاس ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہو، اس طرح کے تمام مسائل، عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر یہ تمام کے تمام خاموش ہو گئے، اور پنکی جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آ گئی۔ اب پنکی کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ کیا پنکی معصوم ہے، اس سے پہلے 28ویں ترمیم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ 2 سے 3 چیزیں اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں تصدیق تو تبھی ہوتی ہیں جب چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن سورسز ہوتے ہیں جو آپ کو چیزیں بتاتے ہیں۔ ایک جو سرکاری عہدہ ہے اس کو صدارتی عہدے کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے ایک ادارے کے عہدے کو، یعنی کہ باتیں اس کے اندر یہ چل رہی ہیں کہ فوج کا، ملٹری کا کوئی ایک جو عہدہ ہے اس کو جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے گا کہ وہ بیک وقت صدر بھی بن سکیں گے، اور پھر کچھ صدارتی نظام کی بھی اس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب یہ اس کی تصدیق تو تبھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ڈرافٹ آئے گا، اور اس کے اندر یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایک عہدہ جو ہے وہ کنورٹ ہو سکے گا، صدارتی صدر کے جو ہے وہ بن سکے گا بیک ایٹ اے سیم ٹائم، اور پھر وہ جو ترمیم لائی جائے گی اس کو پھر یہ جو آئینی عدالت ہے اس کے اندر اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور وہاں سے پھر اس کو سٹیمپ لگوا کر پکا وہ کر کے پھر اس کے اوپر سارا کام ہو جائے گا، اور پھر صدارت جو ہے وہ سنبھال لی جائے گی۔ دوسرا اس کے اوپر صدارتی نظام کی باتیں چلتی ہیں کہ صدارتی نظام کوئی جو ہے وہ لایا جائے گا، اور ساتھ ہی اس کے اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ 5 سال سے بڑھا کر غالباً کوئی 8 سے 10 سال تک لے کے جانے کی بھی جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں مبینہ طور پر، کہ یہ 7-8 سال تک یا 10 سال تک تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن 7-8 سال تک بھی اس کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھا دی جائیں تاکہ الیکشن زیادہ سے زیادہ ڈیلے کیا جا سکے۔ اب تیسری اس کے اندر چیز ہے صدارتی نظام، کہ صدارتی نظام لایا جائے اور اس طرح کا کوئی ایک سسٹم بنا دیا جائے کہ اس میں تمام جو پارٹیاں ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ملا جلا کے ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے، تاکہ کوئی پولیٹیکل گیپ بھی نہ پیدا ہو، کوئی پولیٹیکل کیوس بھی نہ پیدا ہو، اور چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مینیج ہو جائیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ووٹرز کی عمر، یعنی کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے اب کہانی جو ہے وہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ ووٹر کو ہی ختم کر دو،
آپ 25 سال سے کم والے عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ووٹنگ کرنے کا رائٹ ہی نہ دیں. اب یہ وہ ملک ہے پاکستان میں جہاں پہ 18 سال کا جو لڑکا ہے یا 18 سال کی جو لڑکی ہے, جو یوتھ ہے ہماری, وہ نکاح کر سکتی ہے. شادی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے. وہ نکاح کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں, کسی بھی عدالت میں کیس کر سکتے ہیں اور کسی بھی عدالت میں ان کو بڑی سے بڑی سزا ہو سکتی ہے. اپنا ویپن کا وہ لائسنس بھی بنوا سکتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا سکتے ہیں, CNIC بنوا سکتے ہیں, پاسپورٹ بنوا کر دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر وہ جا سکتے ہیں. کوئی بھی قانونی کانٹریکٹ, قانونی معاہدہ بھی وہ کر سکتے ہیں. فوج کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر ملازمت بھی کر سکتے ہیں. فوج کے اندر اگر ملازمت ہوتی ہے تو گن اٹھا کر اس ملک کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہی وہ ملک ہے جہاں پر 19 سال کے بلاول بھٹو صاحب ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین بھی بن سکتے ہیں, لیکن نہیں بن سکتا تو عام جو شہری ہے وہ 18 سال کا ووٹر نہیں بن سکتا. اور اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, پہلے بھی اس کے اوپر باتیں ہوئی تھی, اس کے بعد ایک چیزیں سامنے آنا شروع ہوگی کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ بیک لیش بہت زیادہ آیا. اب دوبارہ سے یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ 18 سال سے جو ووٹنگ کی عمر ہے اس کو 25 سال کے اوپر لایا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ صبح شام جو گردانیں ناپی جاتی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے, کہ یوتھ جو ہے وہ اب PTI سے ختم ہو چکی ہے. یعنی کہ یوتھ اب انتشار کی طرف نہیں جاتی اور وہ عمران خان سے بدظن ہو چکی ہے. یوتھ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, اب حکومت کے ساتھ یوتھ ہے, اور اس جو سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ یوتھ کھڑی ہے. لیکن یوتھ کو مائنس کرنے کی سوچی جا رہی ہیں, یوتھ کے لیے ہی بسنت رکھی جا رہی ہے, یوتھ کے لیے ہی فیسٹیول رکھے جا رہے ہیں, یوتھ کے لیے ہی سپورٹس کے زون رکھے جا رہے ہیں, یوتھ کے لیے مختلف قسم کے ایونٹس, مختلف قسم کی چیزیں لائی جا رہی ہیں. لیکن یوتھ کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں دینا چاہتے یہ, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا جو قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی ہے, یوتھ اس کے ساتھ کھڑی ہے. اب دیکھیں عدت کیس سے اگر آپ اٹھائیں, گھٹیا ترین کیسوں سے لے کر آتے آتے پنکی تک بھی بات آ گئی کہ ایک منشیات فروش گھٹیا ترین کردار, اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے اس کی پنکی کے بقول کہ جی بنی گالا والے کا نام لو اس کے اندر. تو کہانی تو پھر آپ کی ختم ہو گئی. اب آپ ووٹر کو کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 18 سال والا ووٹر 24 سال کی عمر تک عمران خان کو ووٹ دے گا, لیکن 25 سال کے اوپر آ کر وہ عمران خان کو ووٹ نہیں دے گا, وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا یا وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا. یعنی کہ پھر اگر اس طرح ہی کرنا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بھی طریقہ غلط ہے. آپ اس طریقے سے بھی ہار جائیں گے کیونکہ آپ نے جیتنا تو ہے نہیں. اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ ووٹنگ کا رائٹ بے شک سب کو دے دیں, یا آپ ان کو ووٹنگ کا رائٹ دیں جو وہاں پر آئیں اور آپ ان سے پوچھیں کہ ووٹ کس کو دینا ہے, اور وہ کہیں مسلم لیگ نون کو, تو اس کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہے اس کو ٹک کر دو, آؤ ہمارے سامنے مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ کا تھپا لگاؤ. اگر وہ کہے کہ میں نے کسی اور جماعت کو ووٹ دینا ہے تو اس کو بالکل بھی ووٹ دینے کا رائٹ نہیں دینا چاہیے, بلکہ اس کو وہاں سے 2 تھپڑ لگا کر اس کو بھیجنا چاہیے کہ نکل جاؤ, تم انتشاری ہو, تم فسادی ہو, تم اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہو کسی اور کو ووٹ دے کر بجائے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے. تو یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے میرے خیال میں, اس کے اوپر اس کو اگر امپلیمنٹ کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, بجائے یہ کہ آپ ووٹنگ کا رائٹ ہی ختم کر دیں اور آپ کو 25 سال کے ووٹ کا جو ہے وہ ترمیم لانے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ 25 سال کے بعد پھر جیل میں بیٹھا ہوا شخص جیت گیا, لوگ پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ میرے خیال میں ان کے لیے آسانیاں لائیں گی. پھر صوبوں کی فنڈز کی بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم کے اندر اس کے بھی اندر جو ہے وہ چینجنگ جو ہے وہ چیزیں اس کے اندر لا رہے ہیں. اس کے اندر یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں. اب آ جائیں پنکی کے اوپر اور 28ویں ترمیم کے اوپر. اب بہت سے لوگ اس کو جوڑتے ہیں پنکی کو کہ پنکی آئی نہیں, پنکی لائی گئی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر یہ کیا سرائیاں چلتی ہیں کہ 28ویں ترمیم آئی, پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی, اور جناب صاحب اس کے بعد ایک دم سے پنکی آ جاتی ہے, دی گریٹ پنکی, اور پھر پیپلز پارٹی کے اوپر جی شاید کوئی نیکسس جوڑا جا رہا ہے ان کا منشیات کے ساتھ, اور زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ مان جائیں ورنہ پنکی پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتا دے گی, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ چیزیں ہو جائے گا. اب یہ ساری کیا سرائیاں چلتی رہتی ہیں. اس سے پہلے ماڈل ایان علی تھی, اس سے پہلے ڈاکٹر فضیلہ عباسی, پتہ نہیں کتنے کیس ہم دے چکے جن کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا. مطلب لوگ پکڑے گئے, ان کے انویسٹیگیشن آفیسر دنیا سے چلے گئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے کیس کے اوپر آج میڈیا بات نہیں کرتا ہے. آج آپ دیکھیں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے بات نہیں ہوتی ہے, اکانومی بات نہیں ہوتی ہے, اسلام آباد میں جو آپریشن ہو رہا ہے بات نہیں ہوتی ہے, عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات نہیں ہوتی ہے, جو آپ کی انٹرنیشنل جو حالات چل رہے ہیں آپ کے, ہم کہاں جا رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں, بات نہیں ہوتی ہے. بات ہو رہی ہے پنکی کے اوپر, اور پھر اچانک سے پنکی نام لے لیتی ہے, بنی گالا والے کا نام لو, مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے, اور ورنہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیں گے, مجھے زبردستی کہا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ PTI کے ایک ہیں یہ ارسلان بلوچ صاحب, اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ پنکی منشیات فروش تو ہے لیکن ضمیر فروش نہیں ہے. مطلب عجیب لاجک ہے. ایک عورت جس نے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں گھر تباہ کر دیے, وہ ضمیر فروش نہیں ہے؟ وہ ضمیر فروش بھی ہے, وہ منشیات فروش بھی ہے, وہ انسانیت فروش بھی ہے, اس سے گھٹیا کردار نہیں ہے.
اب یہ پی ٹی آئی کی کوئی آفیشیل پالیسی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو میں کہوں گا کہ وہ بیمار ذہن ہے ان کے. جب وہ کچے کے ڈاکو نے عمران خان کا نام لیا تھا نا, وہ جو کئی لوگوں کو اغوا کر کے ان کو مار چکا تھا تاوان کی مد میں, اس کو بھی ہیرو بنایا تھا چند لوگوں نے, چند کرداروں نے اس کو بھی ہیرو بنایا تھا, جو بیسیکلی عمران خان کے نظریے کے ساتھ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ہاں اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچے کے ڈاکو کو بھی سپورٹ کر کے اس کو ہیرو بنا دیا تھا, اور آپ پنکی کو بھی ہیرو بنا رہے ہیں کہ پنکی ضمیر فروش نہیں تھی, پنکی سے گھٹیا غلیظ کردار نہیں تھا. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پنکی کو کسی نے مشورہ دیا ہو کہ پنکی پولیٹیکل کیس بنا دو اس کیس کو 804 یا بنی گالا والے بندے کے ساتھ جوڑ کے, اب وہ تو قیاس رہی ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, کہ اس کے ساتھ جوڑ کے تم ایک سوشل میڈیا کے اوپر سمپتھی لے لو اور پولیٹیکل قیدی بن جاؤ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بھائی جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہے وہ ڈرگ ڈیلر ہے, اس نے کتنے خاندان تباہ کر دیے, کس نے گھر اس نے برباد کر دیے, اس کی بات کا بھی کیسے یقین کریں. چلے اس کی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر ہم نے اس بات کے اوپر کہ اس کی سٹیٹمنٹ آئی, ہم نے اس کے اوپر اپنا ایک تجزیہ دے دیا کہ یار یہ کیا, کہ مطلب اگر نوبت یہاں پر آ گئی ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو گرانے کے لیے آپ کو پنکی کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے ہمارا تجزیہ ہو گیا, لیکن بھائی یہ بھی تو گارنٹی نہیں ہے کہ پنکی سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ ڈرگ ڈیلر ہے, اس نے کئی ہزاروں گھر تباہ کیے ہوئے ہیں, 800 سے زیادہ اس کا کلائنٹ نکلا ہے, کتنے گھر اس نے, کتنے لوگوں کی اس نے زندگیاں اجاڑ دی ہوں گی. اس کو کہا جا رہا ہے ضمیر فروش نہیں ہے جی پنکی. بھائی کیسے نہیں ہے ضمیر فروش, اس سے گھٹیا کردار نہیں ہے پنکی سے بڑا جو ہے وہ گھٹیا کردار. بہرحال جی, تو پنکی کے اوپر کو بھی چیزوں کو 28ویں ترمیم سے جو ہے وہ جوڑا جانے لگا, اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی صدارت بھی جانے والی ہے. پھر یہ باتیں ہونے لگی کہ جی ان کی صدارت جاتی ہے تو بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہیں گی. تو بھائی پھر شہباز شریف صاحب کہاں جائیں گے, شہباز شریف صاحب ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو حمزہ شہباز کہاں جائیں گے, وہ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں گے کیا, ایسا تو نہیں ہو رہا. تو چیزیں اس وقت عجیب کنفیوز ہوئی ہیں. پھر کہیں پہ باتیں ہوتی ہیں کہ محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, صدر جو ہے وہ آئینی عہدہ جو بنایا جا رہا ہے, ترمیم لائی جا رہی ہے, وہ صاحب آئیں گے اور وہ آ کر صدارت کے عہدے کے اوپر بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ سب کیا سرائیاں ہیں, لیکن چیزیں اس سے بہت زیادہ مختلف بھی نہیں ہیں. یعنی کہ ووٹنگ کی عمر, ایک عہدے کو جو ہے وہ آئینی ترمیم اس کے لیے لے کر آنا, اسمبلیوں کی مدت کے حوالے سے جو ہے, پھر 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کے حوالے سے ہے, یہ تمام چیزیں بھی, اور صدارتی نظام کے حوالے سے بھی, یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ شامل ہیں. اب اس کے اندر پوائنٹ اوپر ہو سکتے ہیں, نیچے ہو سکتے ہیں, کوئی پوائنٹ اس کے اندر مسنگ ہو سکتا ہے, لیکن یہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں اب کلیئر ہوگا کہ 28ویں جو ترمیم ہے اس میں کیا آتا ہے. اور فی الوقت جو ہے وہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بالکل ناراض ہے اور وہ ڈٹ گئی ہے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کرنا, اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت ان کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان کے تھرو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ ایک موشن لے آئے اور عدم اعتماد کا ووٹ آ جائے, اور پھر یہ آ کر گورنمنٹ بنا دیں, جو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن بنے گی. اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنے گی تو شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اس طرح کی جب بھی کوئی سچویشن بنے گی اس میں صرف ایک شخصیت ہے کہ اگر وہ کوئی کردار ادا کریں گی تو یہ سچویشن جو ہے وہ مائنس عمران خان یا اس طرح کی چیزوں کی طرف جائے گی, اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے, اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.